सामरी के पास ऐसी चीज क्या थी کہ جس سے بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں؟ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا؟ تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا، مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اس بچھڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچھڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا۔ اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے اس کی مٹی جو ہے اس بچھڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا۔ حضرت جبریل اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں، وہ عطا بخش ہوتے ہیں، زندگی بخش ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے۔ اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا نا، تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے، یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں، تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں۔ دیکھیے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی، وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا، مگر دل میں گستاخی تھی، دل میں شرک تھا، اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کے قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا کوئی رانگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت بات اب سمجھنی ہے، جبرائیل کون ہیں؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھوڑے سے سبحان اللہ جو مٹی قدموں سے لگے اس میں یہ جان آ جاتی ہے، یہ برکت آ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ ہیں کون؟ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، آپ کے وزیر ہیں۔ ہم شعر کہتے ہیں نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل امین کے قدموں سے ان کے بھی قدم نہیں، ان کے گھوڑے کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب بتائیں جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں، اللہ اکبر، اس خاک کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار کہتے ہیں چپل کو، جوتوں کو، آقا آپ کے جوتے مبارک پر، آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا، اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نا، نبیوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔